خان صاحب نے مروت صاحب یہ بھی کہا ہے کہ 5 ماہ تک میں جیل کے اندر رہنے کے لیے تیار ہوں، میں مینٹلی اس وقت پریپیئر ہوں. تو 5 ماہ کے بعد ایسا کیا ہوگا جس کے بعد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت ختم ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کے خاتمے کے دن بہت قریب ہے اور ہمیں علم ہے. مروت صاحب کس بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، کل آپ نے وزیر اعظم ڈیفیکٹو وزیر اعظم کا بیان سنا ہوگا کہ قوم جو ہے کٹن اور مشکل فیصلوں کے لیے تیار ہو جائے. تو مطلب یہ ہے کہ ان کی لاٹھی پھر قوم کی ننگی پیٹھ پہ پڑنے والی ہے. وہ مشکل فیصلے کیا ہوں گے؟ مہنگائی ہوگی، تاکہ یہ جو بدعنوانی سے پیسے کما سکے. وہ پیسے کہاں سے آئیں گے جب تک قوم کی کال نہیں اتاریں گے؟ 16 ماہ میں اپنے دور حکومت میں یہی کیا. تو کل جو ڈیفیکٹو وزیر اعظم نے بیان دیا ہے، اب آپ دیکھیں گے نیپرا نے اجلاس بلا لیا ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں. آلریڈی غریب عوام کے دسترس سے باہر ہیں بجلی کا اصول. پھر گیس جو ہیں وہ آلریڈی 2 ماہ میں ڈبل ہو چکا ہے. جون کے آنے تک 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو بلبلاتی ہوئی عوام ہوگی، پریشانی ہوگی مہنگائی سے اور بدامنی سے، اور دوسری جو ہے جو بائیڈن کی حکومت جو ہے وہ چونکہ بادی نظر میں لگ رہا ہے کہ جا رہی ہے، اور ان کی حکومت جو بھی صدر پاکستان دنیا بھر میں یہی ایک طریقہ ہے کہ 2-3 ماہ جب رہ جاتے ہیں تو عملاً اقتدار کا سورج غروب ہو جاتا ہے اور بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ پھر ہر ملک کی اپنی کر رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمارا خیال یہ ہے کہ جون کے بعد جو بائیڈن کا جو اثر ہوگا وہ زائل ہونا شروع ہو جائے گا. صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی ٹرمپ کے صدر بننے سے مشروط ہے؟ خان صاحب کی رہائی جو ہے نا بنیادی طور پہ مشروط ہے پاکستانیوں کے احتجاج کے عمل میں شرکت سے. 30 مارچ کو جتنے پاکستانی زیادہ نکلیں گے اتنا ہی خان کی رہائی کا اور مینڈیٹ کی ریکوری کا کیس ہمارا مضبوط ہوگا. تو میں تمام پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں 30 مارچ کو ایسے نکلو، بگولوں کی طرح نکلو، ایسے نکلو جیسے جنونی نکلتے ہیں، ایسے نکلو جس طرح پاکستانی نکلتے ہیں. اور 30 مارچ کو 10 بجے پی ٹی آئی کے جلسے میں شرکت کرو اور بتا دو ان کو کہ قوم نہ آپ کو اپنا مینڈیٹ جو ہے چھیننے دے گی اور نہ یہ قوم جو ہے آپ کے جرائم کو معاف کرے گی. جتنی باری تعداد میں پاکستانی آئیں گے، فیملیز آئیں گی، دنیا دیکھے گی انشاءاللہ 30 مارچ کو کہ پاکستانی جو ہے خان کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے نکلے ہیں. صاحب بتائیے گا، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، کیا اب تک وہ کیوں باہر نہیں آئے اور خان نے ان کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ باہر آئیں اور مزاحمت کریں؟ اگر کیا سمجھتے ہیں وہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب سب کو باہر آنا چاہیے. یہ ڈر اور خوف کے بادل تبھی جو ہے ہٹیں گے جب سب اپنی جان پہ یہ فیصلہ ہی کر لے کہ جو ہونے دیں. کیا ہوگا مطلب یہ کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ وہ پکڑیں گے، اغوا کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے. تو لہٰذا اب آنا چاہیے تمام لیڈرز کو باہر، تمام لیڈرز کو باہر آنا چاہیے، ماں سوائے ہمارے سوات کے جو ہیں مراد سعید صاحب کے، کیونکہ ان کے حوالے سے میں خود مطمئن نہیں ہوں. باقی پی ٹی آئی قیادت کو نکلنا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ جیسے خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 5 مہینے سے زیادہ یہ حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. وہ تو جواب دے دیا نا. آگے سوال ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا اور ایم کیو ایم کے ساتھ بھی اتحاد نہیں ہو سکتا. اگر الیکشن کمیشن سے جو سیٹیں آپ کلیم کر رہے ہیں وہ آپ کو واپس نہیں ملتی اور یہ حکومت 5 مہینے میں ختم ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کا جو حکومت بنانے کا جو نمبر ہے، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے نہ ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھیں گے، تو وہ نمبر کیسے پورا کریں گے؟ اس کے لیے کیا پلان ہے؟ اور 5 مہینے بعد جو ہوگا پہلے وہ اس طرح ہو جس طرح آپ سجیسٹ کر رہے ہیں. اب یہ ہوائی قلعے میں بناؤں کہ 5 مہینے کے بعد 5 مہینے بھی گزر گئے، ہمیں ہمارا مینڈیٹ بھی نہیں ملا اور ان کی حکومت بھی. جب یہ ریالٹیز ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز پہ ہم بات کرتے ہیں، مفروضوں پہ تو بات نہیں ہو سکتی ہے کہ 5 مہینے بعد یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا. 5 مہینے گزرنے دیں، جب گراؤنڈ ریالٹیز جو ہوگی اسی کے مطابق میں جواب دوں گا. مروت صاحب، عمران خان کی جانب سے 30 مارچ کے جلسے میں مولانا صاحب اور شیخ رشید احمد کو بھی آنے کی دعوت دی گئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی انوائٹ کیا جائے. اس پر کیا رد عمل ہے آپ کا؟ مجھے تو علم نہیں ہے، لیکن اگر پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے تو خوش آمدید. اگر پارٹی فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو ہم اپنے تئیں جلسہ کریں گے. ڈونلڈ لو کے بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈونلڈ لو کے بیان پہ اسی روز اسی وقت میں نے رد عمل دیا تھا. یہ شخص جو ہیں یہ جھوٹ بول گیا
اور لوگوں کو سمجھ بھی آنا چاہیے کہ وہ جھوٹ ہی اس نے بولنا تھا، کیونکہ کیا وہ کانگریشنل کمیٹی کو یہ بتاتا کہ جناب ہم نے یہ حکومت گرائی ہے، ہم ہی باجوہ کے ذریعے پاکستان میں یہ 2 سال سے ہم نے یہ فیصدیت کا بازار گرم کیا ہوا ہے، کیا وہ یہ بتاتا کہ امریکی جو ہیں دیگر ممالک میں حکومتیں گراتے ہیں؟ تو یہ ممکن ہی نہیں تھا، اس نے جھوٹ ہی جھوٹ بولنا تھا۔ اور اس طرح کی جھوٹ پہلے بھی سرکاری ملازمین بے تحاشا بولتے آئے ہیں، اور دنیا کی ہر کمیٹی میں، یہاں ہماری کمیٹیز ہیں، یہاں پہ بھی سرکاری ملازمین آ کے جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ حکومت وقت کے خلاف جو ہے دنیا کے کوئی سول سرونٹ جو ہے وہ اپنی حکومت کے خلاف سٹیٹمنٹ نہیں دیتے ہیں۔ اور یہ جو آپریشنز ہوتے ہیں ریجیم چینج کے یا دیگر جو کلینڈسٹائن کرائمز کرتے ہیں یہ یا CIA کے تھرو کرتے ہیں، یہ اس طرح نہیں ہوتے ہیں کہ وہ پبلک کو اعتماد میں لے کے بتاتے ہیں کہ امریکہ کے مفادات کو یہ ضرورت تھی کہ یہ عمل ہونا چاہیے۔ مروت صاحب، کل احمد میر صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ خان صاحب کے پاس کوئی تحریک انصاف کا رہنما گیا، اس نے مفاہمت کی بات کی، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ کوئی رہنما گیا ہے اور اس نے مفاہمت کی بات کی ہو، اور اگر کسی نے کوئی اپنی وزڈم کے مطابق بات کی ہے تو اس کو برا تو نہیں ماننا چاہیے۔ کہا گیا ہے کہ خان صاحب نے اس کی کافی ٹھیک ٹھاک کلاس بھی لگائی ہے۔ دیکھیے، مفاہمت کوئی ذی شعور اور ذی عقل شخص جب خان کے پاس جائے گا آج کل کے حالات میں اور انہیں کہے گا کہ مفاہمت کریں، تو یا تو وہ پاگل ہوگا یا خبتی ہوگا، کیونکہ مفاہمت تو تب ہوگی، یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ نہ یہ ابھی تک انہوں نے ہمیں سنی احتیاط کونسل کا سٹیٹس دیا ہے، نہ الیکشن کمیشن نے دیا ہے، نہ انہوں نے ہمیں الیکشن لڑنے دیا صحیح طریقے سے۔ الیکشن لڑا، جیتے تو انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا۔ اس کے بعد جناب اب یہ وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی یہ بن گئے ہیں، آگے سے ہمارے ورکر خواتین گرفتار ہیں۔ تو ان حالات میں مفاہمت کی ہم کس طرح خان کو کہہ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اگر خان صاحب کا رد عمل یہی ہوا ہوگا، اگر یہ بات اس طرح ہوئی ہے۔ عید کے بعد کوئی احتجاجی تحریک یا لانگ مارچ کی ہم جا رہے ہیں، عید کے بعد ہماری فل فلیج احتجاجی تحریک ہوگی۔ سر بتائیے گا، ڈونلڈ لو کے ایک ہی بیان، اس نے 4-5 باتیں کی، ان میں سے ایک کو پکڑ کے دوسری سائڈ پہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ سائفر کیس ہے ہی نہیں۔ جب تک سائفر کیس نہیں ہے تو خان صاحب اندر کس لیے ہیں؟ سائفر کیس ڈونلڈ لو نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ سائفر جو ہے اس کے میرٹس کیا ہیں، اور 1-2 دن کی بات ہے، آپ کے سامنے فیصلہ آ جائے گا۔ اچھا، لاسٹلی بتائیے گا مروت صاحب، 30 مارچ کو آپ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، آپ کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، تو کس طریقے سے تیاریاں اس وقت ہو رہی ہیں؟ کیا پورے پاکستان سے جو کارکنان ہیں پہنچیں گے؟ کیا اس حوالے ہم پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور پورے پاکستان کو اپیل کرتے ہیں کہ یہ 30 مارچ کا جلسہ ہے، انشاءاللہ یہ پرامن جلسہ ہوگا۔ ہم انتظامیہ کو گارنٹیز دیں گے، عدالت کو گارنٹیز دیں گے، ہر قسم کے شر پسندی سے، فتنے سے، فساد سے پاک ہوگا۔ ہم لائٹس کا انتظام کریں گے، اور انشاءاللہ افطاری کے بعد جو ہے لوگ ویسے ہی شغل میلہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے احتجاج میں آئیں، آپ کو ہم جیسے لوگ ملیں گے اور ہماری باتیں سننے کو ملیں گی، ہماری فریاد سننے کو ملے گی جو ہمارے ساتھ ظلم و جبر ہو رہا ہے۔ 30 تاریخ کا جو جلسہ ہے اس میں پورے پاکستانیوں کو شمولیت کی دعوت ہے۔ اگر F9 پارک یا پریڈ گراؤنڈ آپ کو دیا جاتا ہے تو فل ہو جائے گا اتنا آسانی سے؟ میرا خیال ہے انشاءاللہ جو ہی ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی تو فوراً جو ہیں ہم لوگوں کو شمولیت کی دعوت دیں گے، اور جب ایک دفعہ تمام چیز انتظامیہ اور عدالت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے تحت اور قانون کے دائرے میں ہوگی تو لوگوں کا ڈر خوف بھی نہیں ہوگا کہ کوئی تشدد ہوگا۔ تو انشاءاللہ جو ہی عدالت عالیہ کا آرڈر ہوگا اس کے بعد ہم پریس کانفرنس کے ذریعے عوام کو دعوت دیں گے۔ عمران خان کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں؟ عید سے پہلے انشاءاللہ۔ عید سے پہلے؟ مہربانی، شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔